السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین کرام، ہم اپنا ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات کے سلسلے میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے اور آپ کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. آپ کا نام عبداللہ بن قیس تھا، لیکن وہ نام سے زیادہ کنیت کے حوالے سے مشہور ہو گئے ابو موسیٰ الاشعری. اسی نام سے طبقہ صحابہ میں آپ جانے گئے اور ہم میں سے بیشتر اسی نام سے آپ کو جانتے ہیں. بڑے جلیل القدر صحابی، خدمات ان کی بڑی عظیم ہے. اسلام کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے غزوات میں انہوں نے شرکت کی. عہد خلافت راشدہ میں جب فتوحات کا سلسلہ چلا تو فتوحات میں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے. اور اس کے علاوہ عہد خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے انہیں مختلف موقعوں سے مختلف شہروں کا گورنر بھی بنایا. تو وہ بطور گورنر بھی انہوں نے بہت ساری عظیم خدمات عہد خلافت راشدہ میں انجام دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ تھے تو اصل میں یمن کے. اشعری قبیلہ جو ہے یہ قحطانی قبیلہ ہے جس کا تعلق یمن سے تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اسی یمن کے تھے. وہ مکہ آئے تھے، مکہ آ کر مشرف باسلام ہوئے، اور مشرف باسلام ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے یمن واپس چلے گئے تاکہ وہ اور لوگوں کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی ایک اہم باتیں ہیں جن میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرتیں ہیں. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. مہاجر صحابہ جو تھے نا، ان میں سے بیشتر نے 1 ہجرت کی مکہ سے مدینہ، لیکن بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. پہلے مکہ سے حبشہ کی، پھر حبشہ سے مدینہ کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، یا ان قربانی دینے والے صحابہ میں سے ہیں جن کے نصیب میں 2 ہجرتیں آئیں. پر یہ 2 ہجرتیں کیسی جانتے ہیں؟ بعض تاریخی کتب میں مذکور ہے جب یہ اسلام لانے کے بعد مکہ سے واپس یمن گئے تو اپنے قبیلے کے 50 سے زائد افراد کے ساتھ دوبارہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے. سمندری راستے سے کشتی پہ سوار ہوئے. ہوا یہ کہ آندھیاں سفینے سے کھلواڑ کرنے لگیں، کشتی کی سمت سفر بدل گئی، کشتی کی منزل بدل گئی. وہ آ رہے تھے مکہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اپنے قبیلے کے 50 سے زائد افراد کو لے کر، پر ہوائیں ان کی کشتی کو حبشہ کی جانب لے گئیں. تو اس طرح وہ پہلے حبشہ پہنچ گئے. حبشہ پہنچے تو وہاں پیارے نبی کے کئی ایک جلیل القدر صحابہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے جو مکے کے ستائے ہوئے تھے، مکے والوں کے ستائے ہوئے صحابہ پہلے ہی سے حبشہ پہنچے ہوئے تھے. ایسے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی حبشہ پہنچ گئے. اس طرح یہ پہلی ہجرت ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی.
پھر وہ حبشہ میں موجود صحابہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ انہوں نے پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ اس وقت آئے وہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے۔ خیبر کی فتح جس دن ہوئی تھی اسی دن یہ لوگ مدینہ پہنچے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے نہیں معلوم میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا آپ لوگوں کی آمد سے زیادہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت، قرآن مجید سے ان کا تعلق، قرآن مجید سے ان کا شغف، قرآن مجید سے ان کا لگاؤ، حافظ قرآن تھے، اور آواز بڑی پیاری تھی، بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مکان کے راستے سے ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، باہر سڑک پہ آواز آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، خاموشی سے سننے لگے، اور جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دربار نبوی میں حاضری دی تو پیارے نبی نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا تھا، کہا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہا کہ ابو موسیٰ کل میں تمہاری تلاوت کو سن رہا تھا، اتنی پیاری آواز سے تم پڑھ رہے تھے، لگتا ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رب یا رب، کتنی عظیم نعمت ہے، حسن صوت، اچھی آواز، پیاری آواز، جس سے قرآن مجید کو، رب کے کلام کو اچھے انداز میں پڑھا جا سکے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ غور کیجئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز کو پیارے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے تشبیہ دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے، اور جاندار تو جاندار، پہاڑ جیسی پہاڑ جیسے جمادات بھی ان کی تلاوت میں آواز ملاتے ہوئے رب کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ ایسے داؤد علیہ السلام سے اور ان کی عظیم آواز سے، ان کی سریلی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز کو تشبیہ دی۔ پیارے نبی کی اس تعریف سے اور پیارے نبی کی اس حوصلہ افزائی سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جاتا نا کہ کل رات آپ میری تلاوت سن رہے تھے تو لحبرتہ لک تحبیرا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور خوب بنا کے پڑھتا، اور خوب اچھے انداز میں پڑھتا۔ اللہ اکبر، حوصلہ افزائی بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی اپنے صحابہ کے اندر خوبیاں دیکھا کرتے تھے تو حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اور یہ حوصلہ افزائی کے جملے یہ اخلاص کے منافی نہیں ہیں، یہ ریاکاری، انشاءاللہ ریاکاری میں یہ چیز داخل نہ ہوگی۔ ہاں، تاہم یہ بات یاد رہے کہ ایسی حوصلہ افزائی منہ پر ان لوگوں کی جائے جن کے سلسلے میں یقین ہو کہ یہ ریاکاری کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مجید سے ان کا تعلق اور قرآن مجید سے شغف اور ان کی آواز، اسی لیے بعض تابعین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کبھی کبھار فجر کی نماز پڑھاتے، اتنی پیاری آواز میں پڑھاتے، وہ کہتے ہیں دل کرتا کہ یہ سورہ بقرہ ختم کریں، آج ہمارا دل کرتا کہ سورہ بقرہ شروع کریں اور ختم کر کے رہیں۔ لوگ ان کی تلاوت کو سنتے ہوئے تھکتے نہ تھے، بیزار نہ ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے دیتا ہے۔ حسن صوت،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، علم والے صحابہ میں سے ہے، جن کے علم پر پیارے نبی نے اعتماد کیا. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے زندگی کے آخری ایام میں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تبلیغ اسلام کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا. سوچئے، جب پیارے نبی ایک نئے ملک، ایک نئے علاقے کے لیے بحیثیت داعی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے ذی علم صحابی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرما رہے ہیں، تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علمی اعتبار سے کتنا اونچا مقام رکھتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد انہیں کس قدر حاصل تھا. اور اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما ان دونوں کو یمن روانہ کیا تو بڑی پیاری نصیحتیں کی جو ہر داعی اور مبلغ کو ان نصیحتوں کو زیادہ سفر بنا لینا چاہیے. جو بھی امت کی خدمت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، خصوصاً علماء اسلام، انہیں ان نصیحتوں کو اپنے لیے زیادہ سفر کے طور پر حرز جام بنا لینا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. کہا کہ اے معاذ اور اے ابو موسیٰ، یمن جا رہے ہو، یاد رہے اسلام کو آسان کر کے پیش کرو، اسلام کو مشکل بنا کر نہ پیش کرو. اسلام کے حوالے سے لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت پھیلانے والی اور اسلام سے متنفر کرنے والی باتیں نہ کرو. اور اہم تعلیم آپ نے یہ دی وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. یاد رہے تم دونوں کی باتوں میں، تم دونوں کے فتووں میں ہمیشہ اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہ کرو. اللہ اکبر، کتنی عظیم نصیحتیں ہیں یہ. ہر داعی کو چاہیے کہ وہ میدان دعوت و تبلیغ میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم نصیحتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ریاکاری سے بڑا ڈرتے تھے، بڑا اخلاص تھا ان کے اندر. ایک مرتبہ انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، اور حدیث کیا تھی؟ پیارے نبی کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. رقاعن کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ چندیاں، کپڑے کی چندیاں ہوتی ہیں نا، ان کو رقاع کہا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ صحابہ کے پاس ایسی ناداری تھی، ایسی غربت تھی کہ یہ غزوے میں، ایک جنگ میں جب وہ سفر پر تھے تو موزے پھٹ گئے تھے صحابہ کے. وہ جو چمڑے کے ساکس تھے پھٹ گئے تھے صحابہ کے، یا بہت سوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے چپل نہ تھے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سفر میں اپنے پیروں پہ کپڑوں کی چندیاں باندھ لی تھیں. اللہ اکبر. اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے تاریخ میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس غزوے کے حوالے سے اپنی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم 6 ساتھی تھے اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا. صرف 6 ساتھی اور ایک اونٹ، اور ہم 6 بھی اس اونٹ پہ باری باری بیٹھتے تھے. ایک ساتھی ہمارا بیٹھتا تھا، سوار ہوتا تھا، باقی 5 پیدل چلتے تھے. فرماتے ہیں سخت گرمی کا موسم تھا اور چلچلاتی دھوپ تھی، گرم ریت تھی، صحرا کا سلسلہ تھا. چلتے چلتے ہمارے پیر پھٹ گئے. فرماتے ہیں نہ صرف پیر پھٹے بلکہ ہمارے ناخن نکل گئے. اللہ اکبر. پیر پھٹ گئے، ناخن نکل گئے. تو ہم نے کپڑے کی چندیوں سے اپنے پیر، اپنے قدم جو ہے لپیٹ لیے تھے. اس حدیث کو بیان تو کر دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، اور بعد میں پشیمان ہوئے، اور بعد میں وہ کہتے تھے کاش کہ میں یہ حدیث بیان نہ کیا ہوتا. کیوں؟
کہیں ریاکاری کا شائبہ نہ آ جائے کہ اللہ کے راستے میں ہم نے جو تکلیفیں برداشت کی وہ ہم خود اپنی زبان سے سنا دے رہے ہیں، بیان کر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، محترم سامعین، یہ صحابہ ہیں جن سے ہمیں سیکھنا ہے۔ وہ بڑے مخلص تھے، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان کی ایک ایک نیکی اخلاص کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود وہ کتنا ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیوں کا تذکرہ ایک بار زبان پہ آ گیا تو ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں نے یہ حدیث سنائی نہ ہوتی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو اخلاص کا سبق دیتا ہے اور ریاکاری سے بچے رہنے کی تلقین مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت یہ تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، جیسے ہم نے کہا بڑے ذی علم صحابی تھے تو لہذا فتنوں سے ہمیشہ خود کو بچاتے تھے، کسی فتنے کی زد پہ انہوں نے خود کو آنے نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے عہد خلافت راشدہ کے آخری ایام میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے۔ کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ اجتہادات تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خود کو ان حالات سے دور رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کسی کی تائید نہ کی، بلکہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، پیارے نبی کی حدیث سناتے ہوئے کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے فتنے ہونے آنے والے ہیں کہ القاعد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من الساعی۔ ایسے فتنوں کے ایام آنے والے ہیں کہ ان ایام میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ کوشش کرو کہ اس فتنے میں تمہاری حصے داری نہ ہونے پائے، اور اگر شریک ہو چکے ہو کم سے کم تمہاری حصے داری ہو۔ یہ عظیم نصیحت وہ فرما رہے تھے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 42 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ایک قول کے مطابق مکے میں وہ دفن ہوئے، اور ایک قول کے مطابق کوفہ کے قریب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو کر وہیں وہ مدفون ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ ووفقنا لاتباع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔